اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے. پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو، قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف 2 کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا. 2 کتابیں لکھی، اس سے جواب تو نہ ہو سکا، لیکن پیر مہر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد، اور خود ہی شرائط مناظرہ طے کر لیں اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، ہم تفسیر لکھیں گے، علماء کی جوری بیٹھے گی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے. یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں، جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے، علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا. پیران عظام کو کہا آؤ چلے لاہور، ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے. ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں، چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے. تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے. فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی، یہ بغیرتی ہوئی. ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہیں. پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے. مرزا دجال کو نہیں آنا تھا، نہ آیا، اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں لاہور نہیں گیا. پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا. شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا، اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے. کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا، قلم خود ہی لکھتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا. پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا. اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، چونکہ صاحب کش بزرگ تھے، کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. ذلیل و رسوا ہے قبر میں بھی، جب تک رہا ذلیل و رسوا رہا. اللہ تعالیٰ جل شانہ علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے. پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا. یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں.